أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا برابر بنا لیا ہے یحبونہم کحب اللہ وہ ان غیروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اگر دیکھیں وہ لوگ جو ظالم ہیں اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جس وقت عذاب کو دیکھیں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ سب قوت تو اللہ کے لیے ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی جن کی پیروی کی گئی وہ بیزار ہو جائیں گے اپنے پیروکاروں سے وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور عذاب کو دیکھیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے سب تعلقات ختم ہو جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ اگر ہمیں ایک دفعہ لوٹنے کا موقع ملے ایک دفعہ ہم دنیا میں لوٹ کر جائیں فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں گے جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اسی طرح اللہ دکھلائے گا ان کو ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے ایسے دلائل بیان فرمائے کہ جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دلائل بیان فرمائے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا رات اور دن کا آنا جانا کشتیوں کا سمندر کے اندر پانی کے اندر چلنا اسی طرح فرمایا کہ پانی کا برسنا آسمان سے ہواؤں کا چلنا یہ سب ایسے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان میں کوئی شریک نہیں ہے یہ پیچھے یہ توحید کے دلائل بیان فرمائے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا قائل ہو جاتا کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے کام کرنے والا اللہ ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں اندازاً اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی دوسروں سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے ویسے وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات وہ دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں جب اللہ سے محبت ہو تو اللہ کی صفات نظر آتی ہیں جب اللہ کی محبت کے برابر دوسروں کی محبت ہو جائے تو پھر صفات الہی اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بانٹنے لگ جاتے ہیں اب یعنی جیسے اللہ خالق ہے پیدا کرنے والا تو جب کسی بت سے محبت ہو گئی تو کہتے ہیں کہ یہ بت بھی پیدا کرنے والا ہے جیسے اللہ مالک ہے ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے جب کسی اور سے محبت ہو گئی تو پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایسے اللہ کی طرح نظام چلانے والے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو محبت میں کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات ان کے اندر یہ تقسیم کر دیتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے برابر اوروں کو بنا لیا یحبونہم کحب اللہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہے جیسے اللہ سے محبت ہے ویسے ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے
اور غلط فہمی کیوں ہے؟ کیونکہ جو غیر اللہ پر سہارا کرتا ہے، کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف سے اگر نقصان ہو جائے تو آدمی اس سے بیزار ہو جاتا ہے، آدمی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل فرمایا ایمان والے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نفع دینے والا بھی اللہ ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ ہے۔ نافع اور ضار اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے ہیں کہ نفع بھی اللہ پہنچاتا ہے، نقصان بھی اللہ پہنچاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت سے بیزار نہیں ہوتے۔ یہ ایمان والے ہیں۔ جو کافر ہیں، جو غیروں سے محبت کر رہے ہیں، جب ان سے نقصان ہو تو ان سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور مومن کسی حال میں بھی اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ کافر جب مشکل میں آتے تھے تو اپنے دوسروں سے بیزار ہو جاتے تھے، جب یہ مشکل میں پھنس جاتے، جب ان کی کشتی دریا کے اندر، بھنور کے اندر پھنس جاتی تو اس وقت کیا کرتے؟ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان پر دریاؤں کی موجیں آتی جیسے بادل منڈلا رہی ہیں، ایسے جب دریاؤں کی موجیں ان پر آتی تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، غیروں کو چھوڑ دیتے، صرف اللہ کی محبت کی طرف آ جاتے۔ تو ایمان والا ایسا نہیں کرتا، ایمان والا ہر حال میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں فرمایا وہ اللہ سے محبت میں شدید ترین ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت